اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ پہلے بھی ہم نے سورہ نساء کی چند آیت کا ترجمہ تفسیر اور خلاصہ بیان کیا تھا۔ آگے ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم، اے ایمان والو ہو جاؤ انصاف پر خود قائم رہنے والے، گواہی دینے والے اللہ کی رضا کے لیے، اگرچہ تمہارے خلاف ہی کیوں نہ گواہی ہو۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو کھڑے ہو جاؤ خوب اچھے سے عدل کو پوری طرح قائم کرنے کے لیے پوری طاقت کے ساتھ۔ ہم سورہ آل عمران میں بھی آگے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عدل قائم کرنا چاہتا ہے تو اللہ اس دنیا میں اللہ کے اس دنیا میں اس کے کارندے ہیں، اور وہ کارندے کون ہیں؟ اہل ایمان والے، اللہ کے سپاہی۔ لہٰذا عدل قائم اللہ تعالیٰ قائم کرے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اہل ایمان کے ذریعے ہی قائم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ دین کا غلبہ چاہتا ہے تو اہل ایمان کو جانیں بھی دینی ہوں گی، ایثار و قربانی بھی کرنی ہوگی، اور تب جا کے دین قائم ہوگا۔ لیکن اندازہ کیجیے کہ کس قدر اہمیت ہے عدل و انصاف کی، جتنا زور دیا جا رہا ہے مسلمانوں کو اسلام میں عدل قائم کرنے کے لیے، لیکن آج کا جو معاشرہ ہے ہمارا اسلامی معاشرہ اتنا ہی خالی ہے عدل و انصاف سے۔ انہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ اسلام میں عدل کی کتنی اہمیت ہے، قانون کی اہمیت، سزاؤں کا علم ہونا، تعمیرات کی اہمیت، یہ ساری باتیں تو انہیں معلوم ہے، لیکن نظام کو درست کرنے پر کسی کی توجہ نہیں۔ جبکہ نظام درست کرنا اور ظلم ختم کرنا، پورا نظام درست کرو تاکہ عدل و انصاف اور ہر طبقے، ہر شعبے جات میں انصاف قائم ہو سکے۔ یہ ضمانت ہو کہ ہر شہری کے بنیادی ضروریات کی کفالت ہوگی، یہ ضمانت ہونی چاہیے۔ عدل ایسا ہونا چاہیے جیسے کہ خلافت کے دور میں ہوا کرتا تھا۔ قانون کسی بھی نظام کو مضبوط کرتا ہے، قائم کرتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، لیکن جو سسٹم ہے نظام دین کا، اس کو قائم کرو، پھر اسے قائم رکھنے کے لیے، مستقل رکھنے کے لیے جد و جہد کرو، قانون نافذ کرو اور اسی کے لیے نافذ کرو۔ اہل ایمان، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اہل ایمان عدل اور انصاف کو خوب قائم رکھنے والے بنو، گواہی دینے والے بنو اللہ کی رضا کے لیے۔ خواہ یہ انصاف کی بات ہے تو تمہارے اپنے ہی خلاف گواہی کیوں نہ ہو، لیکن حق کی گواہی دو۔ آگے اللہ فرماتا ہے، اول والدین والاقربین، تمہارے اپنے ماں باپ یا قرابت والوں کے لیے۔ تو یہاں اس آیت میں بتایا جا رہا ہے چاہے وہ گواہی تمہارے اپنے ماں باپ ہی کے خلاف کیوں نہ ہو، لیکن تمہیں حق کی گواہی دینی ہے۔ تمہارے رشتہ داروں کے ہی خلاف کیوں نہ ہو، لیکن تمہیں حق بولنا ہے، سچ بولنا ہے اور سچ کی ہی طرف لپکنا ہے، گواہی دینی ہے، راغب ہونا ہے۔ ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، اگر وہ شخص مالدار ہے، محتاج ہے، تو اللہ کو زیادہ تعلق دونوں سے ہے۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک چور دروازہ یہ ہوتا ہے کہ خیر حق تو اس کا نہیں بنتا، لیکن غریب ہے، فقیر فقرا ہے، چلو اس کے حق میں فیصلہ دے دیتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے چاہے غنی ہو یا فقیر ہو، دونوں کا پشت بنا اللہ ہے، تمہیں فیصلہ کرنا ہے حق کی بنیاد پر، انصاف کی بنیاد پر، جو صحیح ہے، کسی کی بھی جانبداری نہیں کرنی۔ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، تم پیروی نہ کرو دل کی خواہش کی۔ یہاں رب العزت بتا رہے ہیں تم اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو، کیونکہ تم اگر اپنی خواہشات کی پیروی کرو گے تو عدل سے ہٹ جاؤ گے، انصاف نہیں کر پاؤ گے، حق نہیں فیصلہ دے پاؤ گے۔ فَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، حق سے ہٹ جاؤ اگر تم گج زیادتی کرو گے یا پہلو تہی کرو گے تو اللہ تو جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے، دیکھ رہا ہے۔ اس آیت میں رب العزت بتا رہے ہیں اگر تم زبان کو ادھر ادھر موڑ توڑ کر بیان کرو گے،
اس طرح بات کہنا بھی چاہتے ہو اور کہہ بھی نہیں پا رہے، حق بات زبان سے نکالنا نہیں چاہتے ہو، غلط بات نکل نہیں رہی، جب تو منہ توڑ موڑ کے تم بات کو بیان کر رہے ہو۔ جب تم منہ موڑ لو گے تو جو کچھ بھی تم کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ یقینی طور پر تمہاری ہر بات سے باخبر ہے، اسے دیکھ رہا ہے، اسے ہر بات کی خبر ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ بے خبر ہے۔ یہ سورہ نساء ہے، جس کا بھی ہم نے ایک ہی آیت کا ترجمہ تفسیر خلاصہ بیان کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ مزید بھی آگے کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔